بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کی السنن سے کتاب الزکوٰۃ، اس کا 12واں باب ہے، باب ما جاء فی زکوٰۃ الحلی. باب ما جاء فی زکوٰۃ الحلی. الحلی یہ زیورات میں زکوٰۃ نکالنے کا بیان. یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے. مختلف فی مسئلہ ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل علم کے اس میں دو موقف ہیں، اور بحیثیت ایک مسلمان، ایک طالب علم، ہمارا کام یہ ہے کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں اور جو اقرب الی السنہ ہے ہم اس کو لیں، اسی کے ہم مکلف ہیں. باب ما جاء فی زکوٰۃ الحلی. الحلی حلیون عربی زبان میں الحلیو واحد ہے، اس کی جمع ہے الحلیو. جیسے ثدیون چھاتی کو کہتے ہیں واحد، الثدیو اس کی جمع. اس اعتبار سے یہ زیورات کو کہتے ہیں. عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے حلیت المرأۃ حلین ای لبست الحلی، عورت نے زیورات پہنی، تو زیورات میں زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ مختلف ہی مسئلہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہیں. عورت کے پاس زیورات ہیں اور گھر میں زیورات رکھے ہوئے ہیں تو اس میں زکوٰۃ نکالیں گے یا جب نہیں نکالیں گے. عورت کے پاس گھر میں زیورات ہیں، ان زیورات میں زکوٰۃ نکالی جائے گی نہیں نکالی جائے گی، ایک مسئلہ. ایک عورت زیورات ہیں اور وہ ہمیشہ پہنتی ہے، انگوٹھی ہمیشہ پہن کے رکھی ہے، چین گلے میں ہمیشہ ڈال کے رکھی ہے، تو جب پہننے کی بات آتی ہے تو کیا وہ عام کپڑوں کی طرح مانے جائیں گے؟ اس میں تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، یا وہ زیورات ہی میں شمار ہوں گے اور اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ ایک عورت کسی کو عاریتاً دیتی ہے اپنے زیورات، شادی کی مناسبت سے، کسی تقریب کی مناسبت سے، یا کوئی عورت چاہتی ہے کہ میرے شوہر کے لیے آج میں تھوڑا بن سور کے رہوں، ٹھیک ہے میرے زیورات لیجئے، تو کیا اس وقت وہ جب کرایہ پر دیتی ہے وہ، تو اس وقت اس کے لیے زکوٰۃ ہے؟ ایک مسئلہ. یا سرے سے زکوٰۃ ہے ہی نہیں زیورات میں. اگر ہے تو زندگی بھر کے لیے ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ ہے، ہر سال ہے یا ایک مرتبہ ہے؟ یہ متعدد مسائل ہیں اس سے جڑے ہوئے. تو ہم اصل کی طرف لوٹتے ہیں کہ سونا اور چاندی میں اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے. تو سونا اور چاندی میں جب زکوٰۃ کو واجب قرار دیا گیا ہے تو سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، ایک ڈلے کی شکل میں، یا وہ زیورات کی شکل میں ہو. زیورات گھر میں ہمیشہ مقفل بند رکھے گئے ہیں یا وہ پہننے میں آتی ہوں، کسی طور پر بھی اس میں اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے. یہ اصل ہے، یہی عہد نبوی کا معمول رہا ہے، یہی صحابہ نے اپنے گھروں میں انجام دیا ہے، یہی صحابیات نے انجام دیا ہے، اور اسی پر اہل علم شروع دن سے فتویٰ دیتے آ رہے ہیں. البتہ جس میں ممانعت کی بات آتی ہے کہ نہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ روایات اصلاً صحیح نہیں ہیں، اور جو روایات اصلاً صحیح ہیں، کچھ آسانی سے صحیح ملتی ہے بات، وہ اس طرح کی بے شمار صحیح روایات کی معارض بھی ہیں. بات واضح ہے. اب اصل مسئلہ دیکھیں
امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو متعدد سند سے لائے ہیں، حدیث سندن صحیح ہے۔ اب مسئلۃ الباب دیکھیے، وہ بہت اہم ہے۔ مسئلۃ الباب، امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں رحمہ اللہ، واختلف اہل العلم فی ذلک، اہل علم اس بارے میں اختلاف کیا ہے۔ فرأى بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین فی الحلی زکاة ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفیان الثوری وعبد اللہ بن مبارک۔ اہل علم صحابہ میں سے، تابعین میں سے ایک موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ، زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ کون سے زیورات؟ جو سونا اور چاندی کے ہوں، دیگر معدنیات کے ہوں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو، وہ زیورات کی شکل میں ہو تو اختلاف ہے۔ سونا اور چاندی کسی اور شکل میں ہو تو اختلاف نہیں ہے۔ سونا اور چاندی جب زیورات کی شکل اختیار کر جاتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ ہے کیا؟ نہیں، یہ اختلاف ہے۔ پھر قابل استعمال میں ہو، عورت زیورات پہن کے ہی رکھتی، انگوٹھی پہن کے رکھی، دو انگوٹھی ہمیشہ، بعض عورتیں پہنتی ہیں ناک میں، کیا بولتے ہیں اس کو، تارا، کان کی بالیاں ہیں، گلے میں چین، نیکلس پہنتی ہیں بعض خواتین۔ میں ہمیشہ کے لیے بات کر رہا ہوں میں آپ کو، روزانہ، یہ نہیں کہ کسی تقریب میں، کسی شادی میں، کسی پروگرام میں، میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ۔ تو اس پر زکوٰۃ ہے کیا؟ عام لباس کی طرح، وہاں اختلاف ہے۔ تو اہل علم کا اختلاف ایک موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے جو زیورات سونا اور چاندی کے ہوں، ایک موقف۔ اب دوسرا موقف دیکھیں، وقال بعض اصحاب النبی، بعض صحابہ کا یہ موقف ہے، منہم ابن عمر، ابن عمر کا موقف۔ بات صرف ابن عمر کے موقف کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کس کے بھائی ہیں؟ حفصہ کے۔ ان کو معلوم ہے کہ خواتین کو زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اپنے بہن کی بات معلوم ہے ان کو کہ میری بہن ادا کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی۔ جب ان کا موقف ہے کہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گھر کے بارے میں زیادہ خبر ہے، آپ کو اللہ کے رسول کے بارے میں، آپ کی بہن کے بارے میں۔ یہ استدلال سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ منہم ابن عمر وعائشہ، عائشہ ایک خاتون نہیں ہے، عائشہ ایک خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، افقہ النساء ہیں۔ آپ نے اس بارے میں جب کہا کہ زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر، لیکن بات یہ آتی ہے کہ خود عائشہ رضی اللہ عنہا زکوٰۃ ادا کرتی تھی خود۔ تو اہل علم اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہو چکا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے اس میں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا منسوخ ہونے کا علم ہے، آپ کو کہ پہلے تو آپ نہیں ہے، کیونکہ دونوں باتیں آپ سے مل رہی ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں میں کون سی بات مستند ہے، سندن کون سی بات صحیح ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی۔ وہ جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ سے جو روایات ملتی ہیں وہ سندن صحیح نہیں ہیں، باطل ہیں، مردود ہیں، یعنی ناقابل حجت ہیں۔ یہ مردود، باطل اردو کی اصطلاح نہیں، علمی اصطلاح، حدیث باطل اردو کی اصطلاح نہیں، باطل حق اور باطل، مردود اردو کا مردود نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ المقبول المردود، وہ حدیث جو ناقابل حجت ہے، اصطلاحات کو اسی زبان میں سمجھنا چاہیے۔ وہ انس بن مالک، ان سب اصحاب علم کہتے ہیں صحابہ میں سے، لیس فی الحلی زکوٰۃ، زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہکذا روی عن بعض فقہاء التابعین، بعض تابعین سے یہی موقف ملتا ہے۔ وبہ یقول مالک بن انس والشافعی واحمد واسحاق۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے بعد جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ حدیث کی سند میں کلام نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قتیبہ بن سعید، دوسری روایت دیکھیں آپ، قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابن لہیعہ، عبداللہ ابن لہیعہ میں بھلے ہی کلام ہیں لیکن ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ قتیبہ۔ قتیبہ ان روات میں سے ہیں جو قدیم السماع، جو عبداللہ بن لہیعہ سے اس وقت انہوں نے روایت کی کتابیں جلنے سے پہلے، مکتبہ جلنے سے پہلے، عبداللہ بن مبارک کی طرح، عبداللہ بن مسلمہ کی طرح، عبداللہ بن یزید المقری کی طرح،
ایک بڑی تعداد ہے ان اصحاب علم کی جو عبداللہ بن لہیعہ سے کتابیں جلنے سے پہلے جنہوں نے روایت کی، ان میں سے ہیں قتیبہ رحمہ اللہ، جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا، امام ذہبی نے کہا، اور شیخ البانی نے اس بات کو کہے ہیں رحمہم اللہ اجمعین۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ سونے میں زکوٰۃ ہے، اسی لیے امام ترمذی نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی زکوٰۃ الحلی۔ تو اہل علم کی بڑی تعداد بھی یہی ہے جو کہتی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ آپ دیکھیں امام ترمذی نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی زکوٰۃ الحلی، امام ترمذی نے باب قائم کیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اپنی السنن میں باب قائم کیا کتاب الزکوٰۃ میں کہ باب الکنز ما ہو وزکوٰۃ الحلی، زیورات کی زکوٰۃ۔ آپ دیکھیں سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر ہے 1563، 1560 پر 3۔ امام نسائی نے باب قائم کیا کتاب الزکوٰۃ میں، باب زکوٰۃ الحلی، زیورات میں زکوٰۃ دینے کا بیان۔ سنن نسائی میں 2480 پر ایک حدیث نمبر دیکھیں آپ۔ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ، ان کی جو مسند ابی عوانہ ہے اس میں آپ نے باب اس انداز میں قائم کیا، دیکھیں باب الدلیل علی وجوب الزکاة فی حلی النساء اذا ما بلغ ما یجب فیہ الزکاة، جب نصاب کو پہنچ جائے تو عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ ہے، اور یہ وجوب پہ دلالت کرنے والی بات ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا اس پہ۔ بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ متعدد اصحاب علم نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ، ان کی جو المصنف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں جو میرا نسخہ ہے جلد نمبر 6 کتاب الزکوٰۃ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 245، آپ دیکھیں من قال فی الحلی زکوٰۃ، وہ اصحاب علم جنہوں نے کہا کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، اس میں آپ نے وہ ساری مرویات لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی اور اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، اللہ کے رسول نے کہا اتحبان ان یصورکما ربکما باسورۃ من نار، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے کنگن آپ کو پہنائے، پسند ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ نہیں، کہا کہ فأدیا حق ھذا الذی فی ایدیکما، تمہارے ہاتھوں میں جو سونے کے کنگن ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سزا دیں گے۔ خود ام سلمہ رضی اللہ عنہ زکوٰۃ ادا کیا کرتی تھی، زینب رضی اللہ عنہ، ابھی جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، جب اس حدیث کو سنا انہوں نے، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بتایا نا ابھی آپ کو، کنت فی المسجد، زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں گھر گئی تو میں نے میرے شوہر عبداللہ بن مسعود سے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک غریب انسان، نہایت غریب، اور عبداللہ بن مسعود کے جو بچے تھے ان کی بھی یہ پرورش کرتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود کی جو اولاد ہیں وہ ان سے نہیں ہوئی تھی، دوسری خاتون سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے شادی کی، زینب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود سے جب شادی کی تو عبداللہ بن مسعود کے بچے بھی تھے نا، ہمارے اس معاشرے کی طرح نہیں، میرے اور میرے بیوی کے بچے، میرے اپنے دونوں کے بچے۔ آپ عہد نبوی میں دیکھیں گے آپ کہ میاں بیوی ہیں، بچے اس شوہر کے کسی اور بیوی سے، ہو سکتا ہے بیوی کا انتقال ہو چکا ہو، بچے بیوی کے اس شوہر سے نہیں، کسی اور شوہر سے، اس شوہر کا انتقال ہو چکا ہو۔ خود اللہ کے رسول کے گھرانے کی بات لے لیجئے، ام سلمہ، ان کے بچے تھے نا اللہ کے رسول کے ربیب، جو ابو سلمہ سے تھے۔ نقطہ واضح اور آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ تو زینب رضی اللہ عنہ اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود کو ان پہ خرچ کرتی تھی، وہ ان کے بچوں پہ خرچ کرتی تھی وہ۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ تصدقنا ولو من حلیکن، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ جاؤ جا کے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ کیا میری زکوٰۃ میں اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں، نہیں تم کو؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں میں نہیں پوچھوں گا، تم جا کے پوچھو اللہ کے رسول سے۔ تو وہ اللہ کے رسول کے پاس گئی تو بلال رضی اللہ عنہ راستے میں مل گئے، انہوں نے بلال سے کہا جا کے اللہ کے رسول سے پوچھو۔ اللہ کے رسول کے پاس کے جب وہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سوال کس کا ہے یہ؟ کہا کہ زینب کا۔ کہا کہ ایو الزیان
کون سی زینب ہے؟ کہا کہ امرات ابن مسعود. اچھا وہ ہیں، ان سے جا کے بولو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بولو کہ اپنے شوہر پہ خرچ کر سکتی ہیں، زکات دو ان کو. تو وہ عام صدقہ نہیں تھا، وہ زکات کا معاملہ تھا اور زکات دی انہوں نے. یعنی وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، اللہ کے رسول نے جب کہا کہ اس کی زکات نکالو اس کی ہی صحیح، تو آپ نے اس کی زکات سے متعلق سوال پوچھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں ایک اور زینب بھی آئی تھی، عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، ابو مسعود، ان کی بیوی بھی زینب ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی اسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو یہ اس طرح کی متعدد احادیث ہیں جو ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے متعدد اصحاب علم سے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص انه كان يأمر نساءه ان يزكين حليهن، ان کے زیورات کی زکات نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے. اس طرح کے آپ دیکھیں گے کہ انگوٹی ہی کیوں نہ ہو سونے کی، اس کی زکات نکالنی چاہیے اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو یہ ساری چیزیں وہ لے کر آئیں. پھر من قال لیس فی الحلی زکات، وہ اصحاب علم جو زکات نہ دینے کی بات کہتے ہیں کہ اس میں زکات نہیں ہے، تو وہ تقریباً روایتیں سندن صحیح نہیں ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے الارواء میں مفصل کلام کیا ہے، اس پر ثابت نہیں ہے وہ ان اصحاب علم سے جن کی طرف یہ باتیں منسوب ہیں کہ زیورات میں زکات نہیں ہے. بات واضح ہے آپ کو؟ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ زیورات میں زکات نہ کہنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ صاحب نصاب ہی نہیں رہیں گے اور فقراء اور مساکین کا معاملہ بھی حل نہیں ہوگا. بات صرف اتنی نہیں جذباتی اور اعتقادی بات کہ ان کو زکات نہیں دینے کے لیے کہیں گے تو بہت سارے لوگوں کو زکات نہیں ملے گی، نہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے. یہ تو مصنف عبد الرزاق، آپ دیکھیں مصنف عبد الرزاق میں، ہاں یہاں پر یہ دیکھیں، اس میں بھی آپ نے مستقل باب قائم کیا ہے زکات الحلی سے متعلق، اور اس میں بھی دونوں باتیں ذکر کی ہیں آپ نے. لیکن وہ باتیں آپ بکثرت لے کر کے آئے ہیں، وہ روایات رسول اللہ کے احادیث جو خواتین آپ کے زمانے میں زکات ادا کیا کرتی تھیں، اور اصحاب علم صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن شداد اور دیگر اصحاب علم، عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ سب اس کے قائل تھے، ایک بڑی تعداد اہل علم کی. مصنف عبد الرزاق میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو یعنی الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ ہیں، اس کی جلد نمبر 18 نا، جلد نمبر 18، اور اس میں بھی انہوں نے گفتگو کی ہے زکات الحلی، زکات الحلی سے متعلق، اور کہا واختلفوا فی الحلی المستعمل استعمالا مباحا كحلی الذهب للمرأة وخاتم الفضة للرجل، کہ زیورات قابل استعمال میں ہوں. جو لوگ کہتے ہیں زیورات میں زکات نہیں ہے، وہ اس وقت کہتے ہیں جب وہ قابل استعمال میں ہوں، پہننے میں آئیں، رکھے ہوئے ہوں تو اس میں تو ادا کرنا چاہیے، پہننے میں آتے ہیں تب بھی ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول نے اس خاتون کو جب کہا کہ زکات نکالو، وہ پہنی ہوئی تھی، جو اس کے ہاتھ میں کنگن تھے، تب کہا اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی. اس میں بھی دیکھیں آپ نے ان سارے صحابہ سے یہ وہ اقوال ذکر کی ہیں جو زکات ادا کرنے سے متعلق ہیں، اور خود ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول اپنے قول سے مخالفت کرتا ہے. وہ خود ادا کیا کرتی تھی زکات، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا. ان سب کے باوجود بھی جو تاریخی اعتبار سے اس کا منسوخ ہونے کی بات نہیں آتی ہے، تاریخی اعتبار سے بات نہیں معلوم ہے کہ پہلا قول کون سا اور دوسرا قول کون سا. لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا عمل بتاتا ہے، جیسے سنن ابی داؤد میں ہے، آپ دیکھ لیجیے، آپ سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، جس میں وہ خود سونے کی زکات ادا کیا کرتی تھی زیورات سے متعلق. تو زیورات وہ پہنا کرتی تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا. فتاوی اللجنہ الدائمہ، یہ جو فتاوی اللجنہ الدائمہ ہے، اس کا المجموعۃ الاولی، اس میں دیکھیے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 260 پر 6. ان میں یہ سوال نہیں کیا گیا کہ زیورات میں زکات ہے یا نہیں، یہ سوال کیا گیا کہ زیورات کی زکات کیسے ادا کی جائے گی، کیسے ادا کی جائے گی. انہوں نے رد نہیں کیا کہ اس میں زیورات کی میں زکات ہے ہی نہیں، چھ جائے کہ یہ سوال آئے کہ کیسے نکالا جائے. تو کہا دیکھیے علیک اخراج زکات
زکات ما لديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزکات لا على ثمنه يوم الشراء. جس دن آپ نے سونے کو خریدا ہے، زیورات کو، اس وقت کیا قیمت تھی وہ نہیں دیکھا جائے گا. 1 سال ہونے کے بعد اس وقت اس کی کیا قیمت بن رہی ہے، زیادہ ہو کم ہو، اس کے موافق زیورات میں سے زکات نکالی جائے گی. اس میں عبداللہ بن قعود، عبداللہ بن غدیان، عبدالرزاق عفیفی، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، ان 4 اصحاب علم کی دستخط کی گئی اس میں زیورات کی زکات سے متعلق. مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس میں سب سے زیادہ کام کیا ہے. آپ کو الگ الگ سوال کیے گئے کہ سونا اور چاندی کے زیورات میں زکات ہے کیا. ایک سوال، اگر ایک ماں نے سونا اور چاندی کے زیورات کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا ہے تو زکات کون نکالیں گے؟ ماں نکالے گی یا وہ بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا وہ نکالیں گے؟ یعنی کیا مطلب ہے، جب ماں کے پاس ہوں گے تو نصاب کو پہنچا ہوا ہوگا نا عادتاً. جب بیٹیوں میں تقسیم کر دیں گے تو بٹنے کی وجہ سے وہ نصاب میں کمی ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں کون نکالیں گے زکات؟ اگر بیٹیاں نکالتی ہیں تو پھر زکات کسی پر نہیں رہے گی، الا ہے کہ وہ بھی نصاب کو پہنچ جائے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو پھر مالک کون ہوگا وہ دیکھا جائے گا. بیوی کے پاس مال ہے، زیورات ہیں، زکات کون نکالے گا، شوہر یا بیوی؟ اور پھر بیوی شادی ہونے کے بعد ایک لڑکی اس کے ماں کے گھر سے کچھ زیورات لائی ہے، شوہر کی طرف سے کچھ ملا ہے، دوست و احباب کی طرف سے کچھ ملا ہے، تو اس اعتبار سے زکات کون نکالیں گے اس کی؟ اپنے ماں کے گھر سے جو لائی ہے وہ تو اس کا ہو گیا. لیکن سسرال کی طرف سے جب ملتا ہے تو پھر سسرال والے صرف پہننے کے لیے دیے ہیں کہ جب تک آپ رہیں گے تب تک، یا اس کی ملکیت میں دے دیے ہیں، یا ہماری طرف سے تحفہ ہبہ ہے آپ کو، یا آپ کی ملکیت میں ہے. کیا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں مطلقہ کوئی عورت ہو، طلاق دے دیں اس کو، تو اس کے زیورات بھی لے لیتے ہیں سسرال والے جو دیے ہیں. سمجھ رہے اس بات کو؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے ان کا ارادہ کیا تھا، یہ ہم نے تحفہ نہیں دیا ہے، ہبہ نہیں کیا ہے، اس کی ملکیت میں نہیں دیا ہے، پہننے کے لیے دیے ہیں بس. جب یہاں سے جائے گی تو یہ بعض گھروں میں ہوتا ہے ایسے. اگر یہ خیال ہو تو پھر ایسی صورت میں زکات کون نکالیں گے، سسرال والے، شوہر یا وہ بیوی؟ یعنی متعدد سوالات آپ سے کیے گئے ہیں. ایک گھر میں ایک سرپرست ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، اس کی بہو بھی ہے، اور اسی نے سب کچھ سونا دیا ہے، اپنی بیوی کو بھی زیورات کی شکل میں، اپنی بیٹی کو بھی، اپنی آنے والی 2 بہو کو بھی. ایسا سوال آیا ہے آپ کو. تو زکات کون نکالیں گے؟ جو بہو ہے وہ اپنا نکال لے گی، بیوی اپنا نکال لے گی، بیٹی اپنا نکال لے گی، یا سرپرست اپنا نکالے گا، سب کا ملا کر کے؟ کون مالک کون ہے اس کا، اس پہ جائے گی بات. یعنی اس سلسلے میں مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کو متعدد سوالات آئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اس میں جلد نمبر 2 دو جلدوں والا نسخہ نہیں، 5 جلدوں والا نسخہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280 پر 9، صفحہ نمبر 290، صفحہ نمبر 294، 302، 310، 332، 349، 361، 371، 374. ان متعدد صفحات میں اسی سے متعلق ملتے جلتے سوالات ہیں کہ زیورات میں زکات ہے یا نہیں. سبوں میں آپ نے یہی بات کہی، جو مالک ہیں اس مال کا نصاب کو پہنچ جائے زیورات میں، اور زیورات کسی بھی شکل میں ہوں، سونا اور چاندی، ڈلے کی شکل میں، زیورات کی شکل میں، پہنتے ہوں نہیں پہنتے ہوں، زندگی میں ایک بار پہنتے ہوں، روزانہ پہنتے ہوں، کسی کو کرائے پہ دیتے ہوں، کسی بھی شکل میں، حتیٰ کہ اسے تجارت میں لگاتے ہوں، کسی بھی شکل میں زکات ہے اس پر. اور زندگی پر ہر سال زکات ہے، زندگی میں ایک بار نہیں، کیونکہ اس میں تکرار کا تقاضا ہے. ابن حزم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ جب وجوب پہ کوئی چیز دلالت کرتی ہے تو صرف ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے. اقیم الصلاۃ اللہ نے جب کہا تو نماز پڑھنا واجب ہے، یہ لازم، یہ معنی آتا ہے اس کا، کیونکہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے. تو کیا تکرار پر بھی دلالت کرتا ہے؟ ہاں تکرار پر بھی دلالت کرتا ہے، الا یہ کہ عدم التکرار کے لیے نص ہو. جیسے حج کا معاملہ ہے، زندگی میں ایک بار حج ہے، نص ہے نا اس پر. افی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال ہے کیا؟ آپ نے کہا کہ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہوں تو وہ چیز واجب ہو جائے گی. تو حج کی تخصیص کیوں زندگی میں ایک بار؟ اس کے لیے نص ہے. لیکن روزہ زندگی میں ایک بار ہے کیا؟ نماز زندگی میں ایک بار ہے کیا؟ تو وہ صیغۃ الامر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، فوریت پہ دلالت کرتا ہے، تو تکرار پر بھی دلالت کرتا ہے. تو زیورات میں جو زکات ہے اصل یہی ہے کہ تکرار پہ دلالت کرتا ہے.
اگر عدم التکرار ہو تو عدم التکرار کی دلیل الگ سے دینی پڑے گی، ورنہ ہم اصل پہ باقی رہیں گے. نقطہ واضح ہو آپ کو؟ یہ اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو. شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، انہوں نے دیکھیے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 124، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 124، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے کہا واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا، فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره، وقال آخرون إنها تجب، وهذا هو الصواب، أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة. عمومی ادلہ کیا ہے؟ سونا اور زکات میں، سونا اور چاندی میں زکات ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہونے کی وجہ سے زکات نہیں ہے. اس تخصیص کی دلیل کہاں ہے اس نفی کی؟ جب اس کی تخصیص کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ عموم پہ باقی رہیے. سونا اور چاندی میں زکات نہ دینے پر کتنی وعید آئی ہے نا، صحیحین کے احادیث ہیں، متعدد احادیث ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، شکل کے بدلنے پر نہیں ہے. یہ اس کی دلیل کہاں ہے؟ بات میری واضح ہو گیا آپ کو؟ اس کو آپ لباس میں قیاس نہیں کر سکتے. روزانہ جو لباس پہنتے ہیں، عام لباس میں زکات ہے کیا؟ نہیں ہے. تو اس زیورات کو عام لباس میں شمار نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل کیا ہے، اس میں سونا اور چاندی میں زکات ہے. تو اصل پہ باقی رہیں گے، وہ کسی بھی شکل میں آئے. لباس میں اصل میں کیا ہے؟ زکات نہیں ہے. زکات میں اصل میں لباس نہیں ہے، لباس میں اصلاً زکات نہیں ہے، اور سونا اور چاندی میں اصلاً زکات ہے. تو اصل اور فرع میں مساوات ہونا ضروری ہے قیاس کرنے کے لیے، ورنہ وہ قیاس فاسد ہے کہ نہیں؟ اس کا اصل الگ ہے، اس کا اصل الگ ہے، کیسے دونوں کو قیاس کر سکتے ہیں؟ یہ قیاس فاسد ہے، قیاس صحیح نہیں ہے. نقطہ اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو؟ جی. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت تفصیلی کلام کیا. ان کا کلام پڑھنے کے قابل ہے، ضرور پڑھیے گا. کہاں ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو فتاوی ہیں، جلد نمبر جو ہے یعنی 18 اور صفحہ نمبر 120، اس کو پڑھیے گا. 120 نہیں، 120 سے بلکہ 116. بہت عمدہ کلام کیا آپ نے. اور آپ نے کہا دیکھیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ الذَّهَبَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ كَانَ مُعِدًّا لِللُّبْسِ أَوِ الْاِسْتِعْمَالِ أَوِ الْعَارِيَةِ. کسی نے پہننے کے لیے، استعمال کے لیے، یا کسی نے عاریتاً بس کرائے کے لیے رکھا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. کچھ اصحاب علم نے کہا کہ زکات نہیں ہے. والواجب فی مثل هذه الحال الرجوع الى ما دل علیہ الکتاب والسنہ. ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس سلسلے میں آپ نے عموم ادلہ سے استدلال کیا اور اصل سے استدلال کیا، اور احتیاط اسی میں ہے. جب اختلاف ائمہ ہو، احتیاط احوط کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ ہے کہ زکات دینا چاہیے. زکات دینا یہی احوط ہے، نہیں دینا احوط نہیں ہے. زکات دینا احوط ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ زکات دینی چاہیے. اس سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے آداب الزفاف اور تمام المنہ صفحہ نمبر 361 ضرور پڑھیے گا. شیخ البانی رحمہ اللہ، ایک کتاب ہے ہمارے پاس، پتہ ہے آپ کو، الایجاز فی بعض ما اختلف فیہ الالبانی وابن عثیمین وابن باز. یعنی شیخ البانی، ابن باز اور ابن عثیمین کے درمیان کے جو مختلف مسائل ہیں اس کو ایک جا کیا گیا. اس میں مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں، متفق مسئلہ ہے یہ تینوں کے ہاں کہ زکات ادا کرنا چاہیے. وجوب پہ دلالت کرنے والی بات، یعنی زیورات میں زکات ہے، زندگی بھر کے لیے ہے، وہ پہنے نہ پہنے، وہ عاریتن ہو، کسی بھی مناسبت سے ہو، ملکیت میں ہو، نصاب پہنچ چکا ہو، پہننا چاہیے. امام خطابی رحمہ اللہ نے شروع دن سے اس پر گفتگو کی معالم السنن میں. سنن ابی داؤد کی جو شرح ہے نا، کتب الستہ کے اولین شرح، اس میں آپ نے اسی کو برحق قرار دیا. دینا یہی ثابت ہے، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے. یہ امام خطابی نے کہا رحمہ اللہ. تحفۃ الاحوزی میں مفصل کلام، عون المعبود میں بھی ہے، لیکن تحفۃ الاحوزی میں بہت مفصل کلام ہے اس بارے میں کہ زکات الحلی یہ واجب ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. ایک کتاب ہے سنن نسائی کی شرح، ذخیرۃ العقبہ بشرح سنن المجتبہ، شیخ محمد ابن علی ابن آدم الاثیوبی. یہ افریقی عالم ہیں، مکہ میں رہتے ہیں، دارالحدیث کے استاذ ہیں. انہوں نے 40 جلدوں میں سنن نسائی کی شرح کی، 40 جلدوں میں. صحیح مسلم کی شرح 50 جلدوں میں. سنن ترمذی کی شرح وہ بھی کافی جلدوں میں، اس کی صرف 3 جلدیں ملی ہم لوگوں کو، لیکن آپ نے ہمارے پاس جو ہیں 3 جلدوں میں. بہت دھوکہ ہوا میرے ساتھ. وہ
کتاب غلط انداز میں مل گئی مجھے وہ. تو سنن نسائی کی شرح ذخیرۃ العقبہ PDF شکل میں ہے میرے پاس. کل میں نے مفصل پڑھا اس کو, جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 170 پر 9. آپ نے اس کو بہت ہی مفصل اور عام فہم انداز میں مرتب انداز میں لکھا, مرتب کر کے لکھا آپ نے اس کو ضرور پڑھیے گا. زکوٰۃ الحلی یہ وجوب پہ دلالت کرنے والی بات ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے حوالہ جات پہ زور دیا ہے, وقت کی قلت کی وجہ سے, ورنہ سب کی عبارتیں پڑھ کے سناتا آپ کو حرفن اتنے اصحاب علم کو جو میں نے کہیں. اور جو جابر بن عبداللہ سے, عبداللہ بن عمر سے, انس بن مالک سے جو ثابت ہیں وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں, وہ سندن ضعیف ہیں. شیخ البانی کے الارواء دیکھ لیجیے آپ, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر یاد نہیں مجھے, الارواء میں مفصل آپ نے کلام کیا ہے کہ ایک ضعیف روایتیں صحیح روایت کے کیسے مقابل آ سکتی ہیں بتائیے, اب جبکہ معارض ہیں وہ, بتا ہوگے آپ کو. تو صحیح قول یہی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے اور ہمیشہ ہے, اور زیورات وہ پہنے نہ پہنے, سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو وہ اس میں زکوٰۃ ہے. بتا ہوگے آپ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پر عمل کرنے اور صحیح دلائل کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.